قومی اسمبلی اور سینٹ سے حالیہ دنوں میں جو ایکٹ بھی پاس ہوا ہے، جس میں وقف کے حوالے سے کچھ ایسے امور ہیں جس پر آج جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ایف این عمار بن یاسر مسجد سے تشریف آئے ہیں کہ وہ آج کی اس مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا صالحا وعمل صالحا وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة وما يلقاها إلا الذين صبروا ذو حظ عظيم بالله إن صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اب میں اس پروگرام میں مقررین کے تعارف اور میرے انتہائی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس اجلاس یہ تینوں مسالک سے اور مختلف تنظیمیں جو تینوں مسالک سے ہمارے دیوبندی حضرات کے مشائخ علماء کرام کی تنظیمیں، اسی طرح ہمارے اور ہمارے اہل حدیث حضرات کے مشائخ علماء کرام اور ان کے تنظیموں کے نمائندے موجود ہیں۔ یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد میں سے ایک بات تو یہ کہ آج ہم اپنے پراپر سے تحریک چل رہی ہے، آگاہی مہم کے سلسلے میں پورے اسلام آباد میں اجلاس ہوئے اور مختلف مستقبل پر ہونے والے جو اس کے اثرات پڑیں گے اس سلسلے میں کافی اجلاس ہوئے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم امیر جماعت اسلامی جناب محترم سراج الحق صاحب دامت فیوزہم سے ملے تھے اور پھر انہی کی رہنمائی میں آج کا یہ اجلاس انعقاد پذیر ہے۔ میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، کچھ حضرات کو اس سے پہلے بھی شاید یہ بتایا گیا ہے کہ اس بل کے آنے والے مستقبل پر مدارس اور مساجد پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ اس میں یہ 12 باتیں جو مختلف مضامین میں علماء نے اس کو لکھا ہے، مختلف پروفیسر حضرات نے لکھا ہے کہ اس بل کے آنے کے بعد آ چکا ہے، لیکن جب یہ نافذ ہوگا تو پہلی شرط جو ہوگی وہ یہ کہ وفاق کے زیر اہتمام علاقوں میں مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے وقف زمین چیف کمشنر کے پاس اس کا انتظام اور انصرام ہوگا اور وہی اس کا نگران ہوگا۔ یعنی سارے مساجد اور ساری جو امام بارگاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی منی ٹریل معلوم کرنے اور آڈٹ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ وقف زمینوں پر قائم تمام مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس وفاق کے کنٹرول میں، یہ مدارس بھی ہوں گی اور مدارس اور مساجد ساری چیزیں ہوں گی۔ چوتھے نمبر پر ہے وقف املاک پر قائم عمارتوں کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تو حکومت ان کا انتظام خود سنبھالے گی۔ یعنی اگر کسی مدرسے مسجد کو باہر سے پیسہ آیا ہوا ہو اور وہ کسی بینک یا جو پراپر سرکاری
طور و طریقے ہیں اس سے ہٹ کر ہو تو یہ عمارت خود بخود جو ہے یہ حکومت کی تحویل میں چلی جائے گی۔ 5ویں نمبر پر ہے قانون کی خلاف ورزی پر 2.5 کروڑ جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہو سکے۔ یہ اصل میں منی لانڈرنگ کے جو قوانین بنائے گئے ہیں APTF کے حوالے سے، یہ اشارہ اس کی طرف ہے کہ پھر وہ سارے قوانین جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے، اور وہ قوانین بڑے خطرناک ہے، وہ الگ سے میں نکالے تھے لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس پر بات کی جائے۔ اس کا جو چھٹا شق ہے کہ حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی، جس کو ناظم اعلیٰ کہا گیا ہے، کہ وہ سارے مدارس اور ساری مساجد اور امام بارگاہیں جو بھی وقف جگہ ہوگی یہ ان کے لیے ناظم اعلیٰ ہوگا۔ 7ویں نمبر پر ہے کہ منتظم اعلیٰ کسی خطاب، لیکچر یا خطبے کو روکنے کی ہدایات دے سکے گا۔ اب یہ عام ہے کہ منتظم اعلیٰ جو ہے یا ناظم اعلیٰ وہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں یا کسی بھی جگہ، اس میں یہ تعین نہیں ہے کہ وہ کسی خطاب یا تقریر کو روکنا چاہے تو وہ روک سکے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے منتظم اعلیٰ قومی خود مختاری اور وحدت کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی معاملے کو روک سکے گا۔ کسی مدرسے میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی جلسہ ہو یا کوئی اور اس طرح کا اہتمام کیا جائے تو اسے روکنے کا اختیار ہوگا۔ 9ویں نمبر پر ہے خطبے یا تقریر کی شکایت کی صورت میں 6 ماہ تک اسے قید رکھا جا سکے گا، اور 6 ماہ تک یہ کسی عدالت میں نہیں جا سکے گا، کہیں سے اس کی ضمانت نہیں ہو سکے گی۔ 6 مہینے کے بعد اگر یہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں تو 6 مہینے کے بعد اس کو رہائی تو ملے گی، لیکن اس رہائی کے بارے میں یہ کسی عدالت میں جا کر کے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکے گا کہ مجھے حد سے لے جانے کیوں رکھا گیا۔ 10ویں نمبر پر ہے مسجد اور مدرسے کو چلانے والی انجمن کے تمام عہدیداران کی مکمل ویریفیکیشن ہوگی، بلکہ آج مولانا نور سلطان صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک فارم سروے کا بھیج بھی دیا مدارس میں، کسی کے شاید کچھ حضرات کے پاس پہنچا ہوگا، کچھ کے پاس پہنچ جائے گا، اور اس میں جو ہے مختلف سوالات کیے گئے ہیں، اور وہ سوالات جو ہے وہی محتمم کے بارے میں اور پھر جو مدرسے کے جو عہدیدار ہیں ان کے بارے میں۔ 11ویں نمبر پر ہے مسجد اور مدرسے کو زمین یا فنڈ دینے والا اپنا منی ٹریل وہ بھی دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی ہے۔ اگر کوئی کسی کو چندہ دے گا تو چندہ دینے والے کو بھی اپنا حساب کتاب دینا ہوگا کہ اس نے یہ پیسے کہاں سے کمائے، کیسے کمائے۔ یہ گر ہے، اس کے پیچھے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی مالدار آدمی کو ایک فون بھی آ جائے کہ حضرت آپ نے یہ پیسے اپنا مدرسے کو یا مسجد کو دیے تھے، تو وہ توبہ کر کے اس کے بعد توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہے جو حکومت نے پہلے بھی آزمایا ہے، ابھی آزما رہی ہے۔ مسجد 12ویں نمبر پر ہے مسجد اور مدرسہ کسی وقت اخراجات فنڈنگ کرنے والوں کی تفصیل یا منی ٹریل نہ دے سکا مدرسہ یا مسجد تو وہ عمارت حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی۔ یعنی مسجد اور مدرسے کے جو منتظمین ہیں اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کس نے دیے، تو یہ قانون ہے اب اس قانون کے تحت کہ یہ سارا کچھ جو ہے خود عمارت ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ مدرسے کی تعلیم میں چلا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیدہ نکات جو اس کے بارے میں لکھے گئے ہیں اور اس سے اخذ کیے گئے ہیں۔ واجب الاحترام، السلام علیکم، السلام علیکم تمام واجب الاحترام بزرگوں کو۔ آپ خیریت سے ہیں؟ صحت اچھی ہے جی؟ آپ لوگ بھی ٹھیک ہے جی؟ آپ سب کو خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ تو سارے علماء کی طرف سے اسلام آباد کے جو سارے مشائخ علماء اور تینوں مسلک سے تعلق رکھنے والے کو یہاں ہم ان کے مہمان ہیں، لیکن وہ ابھی آئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ نکات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔
باقی اصل جو مسئلہ اس بل کا ہے وہ یہ سے آزاد ہے اور اس کو حریت حاصل ہے کہ حکومت آ کر کے دباؤ میں ہمیں رکھ کر کے ہم سے فیصلے مقصد ہے وہ ہے علماء کو، مدارس کو، مساجد کو ان کی کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ علماء کیوں آزاد ہیں، مساجد کیوں آزاد ہیں، مدارس کیوں آزاد ہیں، لہذا ان کو اپنا غلام بنایا جائے۔ اگلی بات میں یہ عرض کروں کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، دین کی جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور آزادی کے ساتھ دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے مسجد مدرسہ کار فرما ہے، اور یہ عالمی کفری طاقتوں کو پتہ ہے کہ اس کو ہم دبا لیں گے تو اس کو دبانے کے نتیجے میں یہ آواز دب جائے گی، تو انشاءاللہ یہ دبے گی نہیں۔ بہرحال یہ اس کے نکات ہیں اور یہ آگاہی کے لیے آپ کو بتائے گئے، باقی آگے جو اجلاس میں باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم سب وآخر دعوانا کچھ عام چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ آج کی اس مجلس میں انتہائی واجب الاحترام محترم سینیٹر صالح حق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان اور میرے انتہائی واجب الاحترام علماء، مفسرین، مفکرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں تھوڑا سا مشاورت کرنا یہ ایک گزشتہ کئی مہینوں سے بلکہ خاص کر کئی سالوں سے ایک FATF کے نام پر پاکستان میں جو قانون سازی کی گئی، اس بل کو واپسی کے لیے جو آپ کی تجویز ہے بنیادی طور پر اس بل کو اس وقت یہ کریں، اس وقت سات کریں۔ وہ ممالک تھے جنہوں نے بجائے اس کو کہا عوامی کنونشن، پہلے سب سے پہلے انجمن مہاجرین اور اس کے بعد پرائیویٹ فائنینسنگ کا کوئی وظیفہ بن ہوا ہے۔ کے حوالے سے انہوں نے FATF کے نام پہ آپ تھوڑا سا یہ لکھ لیں جو آپ کی تجاویز ہے، اچھا ہے۔ اور پھر اس کے تحت ممالک کو مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے اس عنوان سے انہوں نے اس کے فالو اپ میں کچھ گروپ بنائے، جس میں ایک ایشیا پیسفک گروپ بھی بنا، اور ایشیا پیسفک گروپ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں رہا۔ پاکستان FATF کا باقاعدہ ممبر نہیں تھی، لیکن ایشیا پیسفک گروپ کا ایسوسیٹ ممبر ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں اور ان مطالبات کا پاکستان میں قانون سازی کے ساتھ اور پھر قانون سازی کا مدارس، مساجد اور دینی حوالے سے چلنے والے اداروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیونکہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم نے FATF کے نام پہ جو قانون سازی کی ہے، اگر ہم نہ کرتے تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا، پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جاتا۔ اگر ہم ان کے مطالبات کا جو کہ 26 مطالبات ہیں اور 2019 میں اس کے بارے میں تفصیلی آیا اور اس سے پہلے بھی آتا رہا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ 6 مطالبات رہ گئے اور باقی ہم نے سیٹسفائی کر لیے، اور بنیادی طور پہ یہ جو قوانین ہیں، کئی قوانین ہیں اس میں، سب سے پہلے انہوں نے سلامتی کونسل ایکٹ ترمیمی جو 1948 کا تھا، اس میں 2020 کو پاس کیا، اور میں تھوڑا سا مختصراً اس کے بعد میں اصل جو قوانین ہے وقف اور ٹرسٹ اس والے سے آتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2 قراردادیں ہیں کہ جن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہاں قانون سازی اس سے شروع ہوئی موجودہ جو اس میں، لیکن استاد صورت ایکٹ میں ترمیم ہوئی، باہمی قانونی معاونت اس میں افراد کو دوسرے ملکوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے قانون پاس ہوا۔ اسی طرح ٹرسٹ کے رجسٹریشن کے حوالے سے اس سے قبل قاضی محمد اسرائیل صاحب کو دعوت دوں گا، آپ رابطۃ المدارس الاسلام مرکز اسلام آباد کے محترم۔
کر اور تنظیمات مدارس دینیہ کے وفاق المدارس سلفیہ، وفاق المدارس سلفیہ، رابطۃ المدارس تنظیم مدارس اہل سنت، سب کی نمائندگی اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اور تمام حضرات اور علماء کرام و مشائخ کو یہاں پر تہ دل سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کے لیے آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ رابطۃ المدارس اسلامیہ تو اپنے نام سے ہی رابطے کا کام کرتا ہے اور یہی کام جماعت اسلامی کا بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ میں اگر کسی نے وہاں پر آواز اٹھائی ہے مدارس کے حوالے سے، خصوصاً اسلام آباد اوقاف ایکٹ کے حوالے سے، یہ اعزاز بھی ہمارے علماء کرام ہمارے نمائندوں کو جاتا ہے، جس میرے ساتھ ہمارے سامنے اس وقت تشریف فرمایا اور مزید بھی آگے کوشش کریں گے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات اپنے بہت ہی بزرگ ہمارے اساتذہ کے استاد ہیں، استادوں کے برابر یہاں حضرات تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد آئینی اور قانونی اور جس حد تک بھی ہوئی ہم کوشش جاری رکھیں گے، لیکن بہرحال مجھے امید ہے اور مجھ سے پہلے نور علوی صاحب، عبدالسلام صاحب اور اسی طریقے سے مولانا مقبول صاحب، باقی ہمارے نعیمی صاحب، یہ سارے حضرات ان کے اس مراحل سے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ یعنی آپ کے علم میں ہے کہ بینظیر کے پہلے دور حکومت سے لے کر پرویز مشرف کے دور تک رجسٹریشن بند تھی۔ الحمدللہ مدارس اور مساجد کا نظام پھر بھی چلتا رہا ہے۔ اس سارے کام میں جو ایک ضرورت بھی ہے اور اس وقت خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ اگر آج بھی ہم اس بات کو کچھ لوگ ادھر مل جائیں گے اور کچھ لوگ اپنے طور پر سمجھیں گے کہ میرا صرف فائدہ ہے، فائدہ دین کا اکٹھا ہی ہوتا ہے اور نقصان بھی سب کا اکٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام بھی ہے اور انشاءاللہ عزیز ہم علماء کے خاتم بھی ہیں اور علاوہ تشریح کا کردار بھی ادا کریں گے، وہ کہ ہم تعداد میں عددی اعتبار سے تھوڑی دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں پر ضرورت پڑے گی رابطۃ المدارس کے جتنی مساجد ہیں، جتنے بھی یہاں پر علماء ہیں یا مدارس ہیں، وہ بھی پیش ہوں گے اور ہم انشاءاللہ عزیز حکومت وقت کو یا کوئی بھی حکومت آئے اس ایکٹ کے تحت یہ ہم یقین بھی دلاتے ہیں اور جدوجہد بھی کریں گے اور یہ آپ دل میں خوف بالکل نہ بٹھائیں۔ انشاءاللہ العزیز علماء کے ہاتھوں میدان پہلے بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ جتنی کاوشیں کریں گے اللہ تعالیٰ کو ناکام اور نامراد بھی رکھے گا۔ انشاءاللہ ہماری جو آئینی اور قانونی طور پر رہنمائی محترم صاحب صاحب فرمائیں گے اور ان کے ساتھ باقی جتنے بھی ہیں۔ البتہ اس وقت میں آپ سب حضرات کے توسط سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے قادری صاحب مذہبی امور کے جو وزیر ہیں وہ عالم دین بھی ہیں اور ایک بہت بڑے مکتب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ اس تجویز کے طور پر کہ ان کے ساتھ بھی اور اس طریقے سے جو ہمارے پنجاب کے اندر کچھ حضرات ہیں اور ممبران اسمبلی میں سے بہت دیندار حلقوں سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ حضرات سے اپروچ کی جائے تاکہ ہماری جو پارلیمان کے اندر ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی آواز راج صاحب کے ساتھ، چترالی صاحب کے ساتھ اور باقی حضرات کے ساتھ وہ بھی ایک آواز بنے۔ جس طریقے سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے ایوان بالا اور ایوان ذیلی میں بھی بیٹھے رہیں گے۔ انشاءاللہ مدارس قیامت تک قائم رہیں گے، ان کو کوئی آنچ نہ آئے گی اور نہ انشاءاللہ علماء اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء ان کو آنے دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر غیور عوام اور خصوصاً جو ہمارے ایماندار اور اسلام سے محبت کرنے والی عوام ہے وہ بھی کبھی نہ انہوں نے ہمارا پہلے ساتھ چھوڑا ہے اور نہ آئندہ چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ حوصلہ اور امید رکھیں اور انشاءاللہ اس لڑائی کو بھرپور طریقے سے ہم جہاد سمجھ کے جاری رکھیں گے اور اس میں اپنی پوری کاوشیں انشاءاللہ قربان کریں گے۔ صرف متحد ہونے کی ضرورت ہے جو آج ہم ہو چکے ہیں اور اس اتحاد میں کسی قسم کا رکھنا نہ آئے، یہ اللہ کی خاطر ہے، دین کے تحفظ کی خاطر ہے، دین کے براکت کی تحفظ کی خاطر ہے۔ آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم جناب سراج صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، معزز علماء کرام،
2-3 बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अभी बहुत ही जामिया अंदाज के अंदर मुफ्ती साहब ने सीधा निकात भी जिक्र किए और गोंद साहब ने कुछ कानूनी पहलुओं की तरफ भी तवज्जो दिलाई है, लेकिन सबसे अहम पहलू इसका ये भी एक है कि जहाँ हम मनसूखी की बात करते हैं इसकी, तो वहाँ कुछ चीज़ें शरीयत के खिलाफ भी हैं। मसलन सेक्शन 16 जो है उसकी सब सेक्शन 2 उसमें ये कहा गया है कि कमिश्नर जो है या चीफ कमिश्नर उसको वक्त के अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दीली का इख्तियार हासिल है, जिस तरह के वो चाहे उसके अंदर तब्दीली कर सकता है और उसमें बाकायदा सेंसरशिप भी कर सकता है, पाबंदियाँ भी लगा सकता है। इसी तरह बुनियादी तौर पर आइन के खिलाफ क्या क्या चीज़ें हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और जिन चीज़ बुनियादी पर किया जा सकता है तो वो इंतहाई महदूद ग्राउंड या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर, बहुत मामूली सी 2 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये आइन के खिलाफ भी है और शरीयत के खिलाफ भी है। एक तो इसके वो पहलू जो आप हज़रात ने जिक्र किए हैं वो ज़ाहिर बड़े अहम हैं, लेकिन इसको अगर उलमाए किराम इस तजवीज़ को लें कि ये वफाकी शरीय अदालत के अंदर इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा वकला का एक ग्रुप हमने आज अकेडमी के अंदर भी वकला के साथ एक मुशावरत की इस मसले में। उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो यानी एक आइन के तकरीबन 8-9 बुनियादी निकात हैं जिसके अंदर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और आइन की बुनियाद ये बिल जहाँ इंसानी हुकूक की इसमें खिलाफ वर्जी है, जहाँ ये आइन और पाकिस्तानी कानून के भी इसमें खिलाफ हैं बहुत सी शिकें। चंद शिकें वो हैं कि जो इस्लामी कानून के भी खिलाफ हैं, जो हम सब के सामने रहनी चाहिए कि वो शिकें कौन सी हैं। कुल ये जो बिल है बुनियादी तौर पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें जो शिक नंबर 8 है उसमें नाज़िम आला जो होगा उसको बेपनाह इख्तियारात दिए गए हैं। बेपनाह इख्तियारात में वो इदारे के मुतवल्ली को भी माज़ूल कर सकता है। ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। इस्लामी कानून में शर्तुल वाक़िफ़ी कनस से शारे हम पढ़ते हैं, ये उसके खिलाफ है कि यहाँ जो मुतवल्ली है जिसको वाक़िफ़ में मुतवल्ली बनाया है और यहाँ कहा जा रहा है कि नाज़िम आला जो होगा वो उसको माज़ूल कर सकता है, उसके इख्तियारात दे सकता है। आप ज़रा जानते हैं जो मुतवल्ली हो वक़्फ़ का जब तक ख़यानत उससे ज़ाहिर ना हो उसको माज़ूल नहीं किया जा सकता और यहाँ बेपनाह इख्तियारात होंगे नाज़िम आला जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर होगा उसके पास। दूसरी शेख नंबर जो दफ़ा नंबर इसकी 17 है, दफ़ा नंबर 17 में आ रहा है कि नाज़िम आला वो वक्फ अमलाक को फ़रोख्त करने का भी मजाज है, वो फ़रोख्त कर सकता है। हालांकि वक्फ के बारे में शरई रास्ता है अल-वक़्फ़ु ला युबाअु व ला युहबु, वक्फ की ना आगे बढ़ की जा सकती है ना उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रात उलमाए किराम और बिलख़ुसूस मेहमान गिरामी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर साहिब हक साहिब, मैं सबसे पहले अमीर जमात इस्लामी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त अनायत फरमाया हमारी मालूज़ात सुनने के लिए। पहले भी आपने सुनी है और उलमाए किराम पहले भी कई इजलासात में तशरीफ़ लाए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तफसीली बिल के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, हमारे मुकेश साहब ने भी कुछ कानूनी बात उठाए और उलमाए किराम ने भी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो हमें कम अज़ कम मुझे ये अफसोस है कि हमारे मजहबी हल्के जो ईवान बाला में हैं या कौमी असम्बली में हैं उस तरह मौसर आवाज़ नहीं उठा रहे। उनको मौसर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद में एक ये जो पहला कदम उठाया जा रहा है ये एक आजमाइशी तौर पर है कि अगर हुकूमत इसमें कामयाब होती है तो बाकी सूबों के अंदर भी वो यही कदम उठाएगी और ये इक़दाम करेगी। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में जो मदारिस और मसाजिद की एक आज़ादी है उसको सल्ब किया जा रहा है। तो मैं समझता
समझता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी ने अपने असलाफ के रवायात को बरकरार रखते हुए हमारी मालूमात को सुनने के लिए वक्त फरमाया। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उलमाए किराम इनकी क़यादत में मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद रहेंगे और ये हमारी पूरी तरह रहनुमाई करेंगे। और जब उलमाए किराम तारीख़ शायद है कि जब भी किसी बड़े से बड़े मसला पर भी मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं तो वो अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाता है। इससे पहले सदर ज़ियाउल हक़ साहब ने 81-82 के अंदर हमारे महकमा को औक़ाफ़ मसाजिद को निकाल कर ICT की बात है यानी DC के अंदर का दिया, चीफ कमिश्नर के अंदर का दिया और हालत अब ये है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मोहतरम जनाब सेनेटर सादिक सादिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, काबिल एहतराम दीनी जमातों के कायदीन, उलमा, खुतबा और मुफ्तियान हज़रात, हुकूमतों का काम होता है इस्तेहकाम और इस्तिक़रार पैदा करना और हालात को दुरुस्त करना, मैनेज करना। एक अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमतें बिलअमूम और ये हुकूमत बिलखुसूस बहरान पर बहरान पैदा कर रही है। वो बहरान माशी हो, सियासी हो, दीनी हो, और बिलाखिर मसाजिद और मदारस को भी इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के तहत, जो कि 16 सितंबर 2020 को पास किया गया कि 1400 साल से मसाजिद और मदारस का जो किरदार रहा है और उस पर उम्मत का इजमा इत्तेफाक है। अब हुकूमत इसको कंट्रोल करके सिर्फ ये नहीं कि मुल्क की आईन में तरमीम कर रही है, 1400 साल से जो एक पूरी उम्मत का जिस पर इत्तेफाक है ये हुकूमत उसमें तरमीम करने की कोशिश कर रही है। मसाजिद और मदारस और उलमा के जो हुकूक हैं ये बिल उनके मुनाफी है। ऐवान हमेशा माशरे की बेहतरी की बिल पास करता है या फिर मुल्क दुश्मन अनासर को कंट्रोल करने के लिए उनके खिलाफ कानून साजी होती है। यहाँ हुकूमत ने दरअसल उलमा कराम को मुल्क दुश्मन अनासर की सफ में ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया है। अंदाजा कीजिए 2.5 करोड़ रुपया अगर कोई नसीहत करता है कि इस्लामाबाद में मंदिर बनाना शर्म जायज़ नहीं, हुकूमत को नसीहत करता है तो 2.5 करोड़ रुपया जो कि कातिल को भी ये जुर्माना नहीं किया जाता, एक आदमी और खतीब को ये जुर्माना किया जाए। हुकूमत हमारा कसूर बताए मसाजिद और मदारस रिफाही और हुब्बुल वतनी के इदारे हैं, जबकि मुल्क दुश्मन NGOs पर कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है, मगर मुल्क के वतन तबका उलमा और मसाजिद मदारस पर कंट्रोल करने के लिए रियासत हमारे आईनी और शहरी हुकूक को नस्ल करने की तरफ जा रही है, जिसकी हम इंशाअल्लाह कभी भी इजाज़त नहीं है। क्या हुकूमत से हम ये सवाल कर सकते हैं कि वक़्फ़ के मुतल्लिक़ तरमीम करते वक्त वक़्फ़ की शरई हैसियत का जायज़ा लिया गया, क्योंकि वक़्फ़ की निज़ामत वाक़िफ़ का हक़ है। नंबर 2, क्या हुकूमती इदारे करप्शन और रिश्वत से पाक साफ हैं कि अब वो करप्शन और रिश्वत को मसाजिद और मदारस में लाना चाहते हैं, जो मुंतज़िम आला होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो जो सिस्टम हुकूमत का है वो मसाजिद और मदारस में लाकर उसी तरह मसाजिद को बदनाम करने का सबब बनेगा जिस तरह के दीगर इदारे। नंबर 3, औकाफ़शुदा अमलाक मसाजिद और मदारस मुख्तलिफ मुकाम में फिक्र किताबें हैं जो खास कर मस्जिद के मामला है कि कोई मस्जिद दूसरे मस्जिद की अमलाक में मुदाखलत नहीं करता, जबकि हुकूमत का मुतय्यन करदा एडमिनिस्ट्रेटर को किसी एक मसला का होगा, उसकी बालादस्ती दीगर मसालिक वाले कैसे कबूल करेंगे? इससे मुल्क में मस्जिद की तासुब का दरवाज़ा खुल जाएगा, गोया हुकूमत अब खुद मस्जिद की तनाज़ात को जन्म देने की तरफ जा रही है। नंबर 4, मनी ट्रेल कि वो जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं 2 लाख तनख्वाह है और 3-4 लाख बच्चों की माहाना स्कूल की फीसें हैं और उनके होटलों के बिल वो हज़ारों में जाते हैं, उनसे मनी ट्रेल नहीं मांगी जा रही। हुकूमत मजबूर हुई, पहले हुकूमत ने कानून पास किया
हर शख्स जो है वो मनी ट्रेन दे, जो भी प्रॉपर्टी का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन हुकूमत मजबूर हुई कि जब कारोबार ठप हुआ इस कानून को हुकूमत ने वापस ले लिया। लेकिन यही यानी मसाजिद और मदारस शुक्रिया के उलमा की तरफ से चंद कलिमात अदा फरमाएं। मुक़र्रर जामिया मैं सबसे पहले जनाब अमीर जमात इस्लामी सराज साहब मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके लिए हम दुआ भी करते हैं। हमने जब ये बिल हमारे सामने आया तो हमने यहाँ ताक़त तारीख़ और सालिक व मदारिस के नाम से एक तंजीम कायम की। हमने पहले सोचा कि मैं अमीर मोहतरम की खिदमत में अपनी कारगुजारी बता रहा हूँ। हमने इस सिलसिले में आगाही प्रोग्राम किए। इस्लामाबाद को हमने 7 हिस्सों में तकसीम किया। अब तक हम 5 इजलास कर चुके हैं। मुख्तलिफ मसाजिद में और मुख्तलिफ मसाइल के मराकिज़ में हमने इजलास किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर देवबंदी हज़रात, बरेलवी हज़रात और जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और अहले हदीस हज़रात हम सारे एक हैं। तो हमने आगाही सिलसिला शुरू किया। उसके साथ हमने मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू किया। हम मुख्तलिफ जमातों के कायदीन के पास गए हैं। मैं इस सिलसिले में आज उलमा की तरफ से जनाब सराजुल साहब मोहतरम को बहुत ही मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने मुलाकातें सबके साथ की। हमने जब इनसे रब्ता किया तो इन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप हमारे साथ खाना खाएँ। रात को 8 बजे उन्होंने हमें टाइम दिया। हम जब इनके पास गए इन्होंने हमारी शफ़क़त ये किया कि ये नीचे आए और नीचे आकर हमें बड़े बहुत अच्छे अंदाज से ऊपर लेके खाने का इंतज़ाम किया। हमने इनसे दरख्वास्त की कि ये मसला है। इन्होंने उस वक्त हमें बताया कि आपका ये मसला है। मैं पहले इस पर बात कर चुका हूँ। इन्होंने सेनेट में एक बिल, इस बिल के मुखालिफ दूसरा बिल पेश किया और उसमें इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इस बिल को मनसूख किया जाए। ये खिलाफ आईन और खिलाफ शरीयत है, इस बिल को मनसूख किया जाए। इस पर हम सारे उलमा इस्लामाबाद इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सालिक हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और इंतहाई काबिल एहतराम उलमा इकराम, मैं आप सबको आज यहाँ पर खुशामदीद भी कहता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि बहुत ही इस मुख्तसर नोटिस के ऊपर तमाम उलमा इकराम जिन जिन को भी दावत दी वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये एक इंतहाई हमारे लिए खुशी की बात है और बहुत अहसन बात है। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस मौके के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल FATF का और वक्फ या ट्रस्ट का ये जितना भी इसका मुताले किया जाए, जितनी भी इसके गहराई के अंदर जाया जाए तो ये नज़र आता है कि ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के ख़िलाफ़ है और दुश्मन इस्लाम और दुश्मन पाकिस्तान को खुश करने के लिए है। ये कुल जो है वो समझी है। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब यहाँ पे मुत्तहिद हैं और इसके खिलाफ हम जदोजहद करेंगे और इस सिलसिले में जो भी उलमा इकराम हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और जो भी यहाँ के कोई भी फैसले आइंदा के लिए होंगे इंशाअल्लाह जमात इस्लामी इस्लामाबाद इस जद्दोजहद का के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। हम इसके हरावत दस्ते का इंशाअल्लाह किरदार अदा करेंगे। जो भी आप तय करेंगे हम हर तरह की वसाइल और हर तरह के रिसोर्सेज इंशाअल्लाह प्रोवाइड करेंगे और किसी भी कुर्बानी से इंशाअल्लाह दरेग नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मौके के ऊपर जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला साहब सदर JUI इस्लामाबाद और सफदर साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी इस्लामाबाद कि उन्होंने इसको पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए और उलमा इकराम को दावत देने के लिए भरपूर कोशिशें की और इसके साथ साथ यहाँ लेट पहुँचे इत्तेहादुल उलमा शुमाली पंजाब, मैं उनको भी यहाँ खुशामदीद कहता हूँ
اسی طریقے سے رواز سے مولانا محمود صاحب، مولانا انعام اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جو بھی آج اس کے ساتھ ہوئے. جزاک اللہ خیر. اور میں اپنے مہمان خصوصی پراپرٹیز ایکٹ 2020 کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش فرمائیں اور اسلام آباد بھر کے نمائندہ علماء تشریف فرما ہے. ہم آپ کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ تمام علماء کرام سے مخاطب ہوں. جناب سینیٹر سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد، انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، خصوصاً جناب حضرت مولانا ظہور احمد علوی صاحب، جناب محمد اقبال مفتی محمد اقبال نعیمی صاحب، مولانا نذیر احمد فاروقی صاحب، جناب مولانا حافظ مقصود صاحب، محترم مفتی عبداللہ صاحب، جناب مولانا مفتی عبدالسلام صاحب، قاری منیر ضیاء صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، محترم جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور معزز صحافی حضرات. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا یہ مجلس اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ کسی ایک جماعت کا یا کسی ایک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں موجود تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور ان کی قیادت کا اجتماع ہے، اور ان تمام علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا، قائدین کا متفقہ فیصلہ بھی ہے، فتویٰ بھی ہے کہ وقف املاک بل جو وفاقی حکومت نے اسمبلی سے غیر دستوری طریقے سے منظور کروایا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس لیے کہ اس بل کی منظوری کے لیے چاہیے تھا کہ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ حکومت مشورہ کرتی، اور ضروری تھا کہ کم از کم اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل بیچتے اور ان سے مشورہ کرتی. لیکن حکومت نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اور جو مالیاتی قوانین ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ناجائز منی لانڈرنگ بند ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیسہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ جائے جو اس ملک میں کسی بھی طریقے سے دہشت گردی میں ملوث ہے. لیکن اس کا تعلق تو وقف املاک کے ساتھ ہے، جو ہمارے عوام اپنی مرضی سے حکومت کے حوالے کرتے ہیں ان چند مقاصد کے لیے. اب حکومت کہتی ہے کہ چونکہ پاکستان گرے لسٹ میں ہے، پاکستان میں اس وقت غربت ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، لہٰذا ہمیں آنکھیں بند کر کے FATF، IMF اور ورلڈ بینک کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے. ہم اس غلامی کی اس طرح نظام پر راضی نہیں ہیں، اور ہونا چاہیے تھا کہ حکومت مالیاتی ڈسپلن قائم کرتی، حکومت کرپشن ختم کرتی، حکومت لوٹ مار کے دروازے بند کرتی، حکومت مس مینجمنٹ ختم کرتی،
حکومت سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کر دی. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. ہماری زوال کے یہ اسباب نہیں ہے کہ پیسہ کم ہے. اور علامہ اقبال نے تو ہمیں پہلے ہی یہی حکم دیا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس لیے ماضی میں بھی پرویز مشرف کی حکومت نے ایسا ہی کیا تھا. کولن پاول اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے پرویز مشرف کو افغانستان کے حوالے سے کوئی 5-7 تجاویز دی اور ہمارا خیال تھا کہ ان میں سے 1-2 یہ تسلیم کریں گے، لیکن 1-2 کیا، انہوں نے پہلی مرحلے میں کہا کہ بس جو کچھ ہے مجھے قبول ہے. اس طرح FATF کے حوالے سے ان کے چند تجاویز آئی تھی، لیکن ہماری حکومت نے وہ بھی فیصلے کیے جو ان کو مطلوب ہی نہیں تھے. اب جو وقف املاک ہے وہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو جاننا چاہیے. تعلیمی اداروں کے لیے، مدارس کے لیے، معذوروں کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، بیواؤں کی کفالت کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں، یتیموں کی کفالت کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں. جتنے معذور ہے اس وقت پاکستان میں 51 لاکھ سے زیادہ معذور ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معذور کا لفظ جو ہے اس پر پابندی ہے اور اس کو اسپیشل لوگ کہا جائے. چل اسپیشل لوگ ہی صحیح، جو اندھے ہیں یا بہرے ہیں یا لنگڑے ہیں یا اور کسی وجہ سے وہ معذور ہو گئے ہیں. تو یہ جو وقف املاک ہے یہ عمومی طور پر انہی کے ریلیف کے لیے اور انہی کے پرورش اور تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن حکومت کے ان قوانین کے نتیجے میں مزید اس طرح کے فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ قائم نہیں ہو سکیں گے، اور جو پہلے سے قائم ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بھی نئے سرے سے آپ رجسٹریشن کریں گے. آپ ہمیں بتائیں نا، اگر کسی ٹرسٹ پہ آپ کو شکایت ہے کہ یہاں دہشت گردی ہے یا کوئی غیر قانونی پیسہ یہاں آتا ہے تو آپ ان کا راستہ روکیں، لیکن آپ نے کیسے آنکھیں بند کر کے ان تمام قوانین پر ٹپا لگایا جو ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہے. اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ایکسرسائز ہے جس کو ہم ہر طریقے سے مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وقف املاک بل کے حوالے سے نظر ثانی کرے اور اس کو واپس لے لے. اس لیے مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ یہ جو FATF کے قوانین یہاں لائے گئے اس میں ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا. میں نے کل رات جناب خواجہ آصف صاحب کی پوری تقریر دوبارہ سنی جو انہوں نے اسمبلی میں کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو FATF کے قوانین میں بھی حکومت کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری ان خدمات کا یا ہمارے فراخ دلی کا کوئی قدر نہیں کی، اور اسی طرح ہمارے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مساجد اور مدارس کے خلاف ایک عالمی سازش ہے، اس لیے کہ مساجد اور مدارس نے ہمیشہ قوم کی آزادی کے لیے اور خود مختاری کے لیے، عزت اور وقار کے لیے ہمیشہ استعمار کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی استعمار کی غلامی کو قبول نہیں کیا ہے. تو یہ مدارس اور مساجد کو کنٹرول کرنے کی سازش ہے، اور ہم انشاءاللہ ہر قیمت پر اس سازش کو ناکام بنائیں گے. ہم امریکہ اور اس کے حواریوں کی اس تمنا کو، اس ارمان کو کبھی بھی پورا نہیں کرنے دیں گے. میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، کیا یہ قوانین وہاں پر ہے؟ کئی 15 سالوں سے امریکہ افغانستان میں موجود ہے، یہ قوانین تو وہاں انہوں نے نافذ نہیں کیے ہیں. جن ممالک میں ڈائریکٹ امریکہ کی حکمرانی ہے یہ اس طرح قوانین تو وہاں بھی نہیں ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے طویل جدوجہد کر کے ہمارے لیے آزادی حاصل کی ہے، اور ہماری حکمران بغیر کسی جنگ کے، بغیر لڑے دوبارہ اپنی آزادی سے دستبردار ہو رہی ہے.
اور ان کی یہ دستبرداری ہمیں منظور نہیں ہے۔ میں ویسے اپنے قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقف املاک بل کے نتیجے میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر یا ناظم اعلیٰ کو جو اختیارات دیا ہے وہ 100% ناجائز اختیارات ہے کہ وہ شک کی بنیاد پر کسی آدمی کو گرفتار کر کے اس کو 6 مہینے تک جیل میں رکھ سکتا ہے، جس طرح آج کل یہ طریقہ عام ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اس طرح اختیارات ایک ڈکٹیٹر کی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا ساری دنیا میں ایسا کوئی نظام موجود ہے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو تو آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ منظور نہ ہو تو اس کے لیے پھر ایک فل بینچ بنایا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو سنا جائے۔ لیکن واحد اسلام آباد کا یہ ایڈمنسٹریٹر ہوگا کہ جس کے فیصلے کو آپ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہ تو خدائی اختیارات کسی فرد کو دینا ہے، اور ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے، ہم کسی اور کے خدائی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس قانون میں انہوں نے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور پاکستان میں اب کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے ہیں جو آئین میں دیے گئے انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ہو، لیکن اس قانون میں وہ تمام بنیادی حقوق ایک طرح۔ اب دیکھیے ہمارا آئین ہم اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کا، اس میں اس ایڈمنسٹریٹر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مواد دیں گے، نکات دیں گے کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے اور اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے۔ تو کیا وہ ملازم بن کر وہ غلام تو نہیں ہے؟ آپ اس کے کیسے شہری حقوق کو طلب کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ جو ڈائریکٹر کو حقوق دیے گئے ہیں یہ شریعت کی بھی خلاف ہے کہ آپ وقف املاک کو ساری دنیا میں آپ دیکھیں آپ فروخت نہیں کر سکتے، آپ کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر ہے جو وقف املاک کو فروخت کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کے وارث سے اجازت لی ہے کہ اس نے فرض کرے ایک یتیم کی کفالت کے لیے ایک گھر آپ کے حوالے کی ہے اور آپ اس گھر کو فروخت کر کے وہاں کوئی ہوٹل بنا لے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ اس لیے شریعت کی بھی خلاف ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقف املاک بل میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے نصاب بھی یہ محترم ڈائریکٹر صاحب بنائیں گے۔ تو کیا دینی مدارس کے لیے نصاب وہی بنائیں گے جن کو خود سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا ہوں؟ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا مذاق ہے ہماری قوم کے ساتھ۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں ہم نے طویل مشاورت کی اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو تحریک تحفظ مساجد و مدارس کی تنظیم ہے جس میں تمام جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، ان کے پروگرام کی میں حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس قانون کے حوالے سے بہت جلد اسلام آباد میں عوامی سطح پر ہم پہلے مرحلے میں مہم شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام آباد میں ان قوانین کا نفاذ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اسلام آباد کوئی جزیرہ تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اگرچہ کوئی خلیفہ تو نہیں ہے لیکن نام، اگر یہ دارالخلافہ ہے تو یہاں خلافت کا نظام بھی ہونا چاہیے، دارالحکومت کا کہنا چاہیے۔ ابھی یہ دارالخلافہ نہیں ہے، جب یہاں خلافت کا نظام آئے گا انشاءاللہ پھر یہ دارالخلافہ بنے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اگر یہاں کے لوگوں نے اس کو ہضم کیا تو پھر اس کو کراچی سے لے کر چترال تک تمام مدارس پر، تمام مساجد پر، تمام خانقاہوں پر اور تمام جہاں جہاں ٹرسٹ موجود ہے اس پر یہ لاگو ہوگا۔ لہذا اس مغربی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہم ایک عوامی مہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تنظیم کے تحت اس ہفتے مشاورت ہوگی،
اب تک 6 کنونشن ہو گئے ہیں. میں اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ان نے تمام لوگوں کو ایک کیا ہے. اور پورے پاکستان کے سطح پر اس وقت تو اسلام آباد کا مسئلہ ہے، لیکن پورے پاکستان کے سطح پر انشاءاللہ تعالی پہلا کنونشن اسلام آباد میں ہوگا. تاریخ کا اعلان بھی جناب ظہور احمد علوی صاحب اور جناب محمد اقبال نعیمی صاحب، محترم جناب نصر اللہ رنداوا صاحب انشاءاللہ تعالی بعد میں کریں گے. اور اسی طرح عدالت میں جانے کے لیے ہم قانونی مشاورت بھی کر رہے ہیں. آج بھی بہت سینئر وکلاء کے ساتھ مشاورت ہوئی اور انہوں نے بھی اس پہ یکسوئی ظاہر کی کہ عدالت خود اس قانون کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایڈوائس دے گی، اس لیے کہ یہ آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے. اور اس قانون کے بنانے میں نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، اور اس کا ڈائریکٹ تعلق دین کے ساتھ بھی ہے، مذہب کے ساتھ بھی ہے، مدارس کے ساتھ بھی ہے، مساجد کے ساتھ بھی ہے، اور عام شہریوں کے ساتھ بھی ہے. لہذا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم انشاءاللہ تعالی مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے. اس ملک میں ایک لابی ایسی ہے جو اس وقت مسلکی اختلافات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ملک کو مسلکی اختلافات کو آگے بڑھا کر آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا اجتماع اس بات کی علامت بھی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جوڑنے والے لوگ ہیں. ہم اس قوم کو ایک ملت بنانا چاہتے ہیں. حکمرانوں نے تو اس کو رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا، لیکن یہ علماء کرام، مساجد ہے، ائمہ مساجد ہے جو انشاءاللہ تعالی اس امت کو ایک کرے گی. تو آج سے ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں. آج اس کا یہ پہلا اجتماع ہے اور یہ عوامی سطح پر بھی چلے گا انشاءاللہ. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور میں نے اس قانون کے خلاف اس کو مسترد کرنے کے بعد دوبارہ سینٹ میں ایک بل جمع کیا ہے جس کا بنیادی مقصد وقف املاک کے اس ایکٹ کو منسوخ کرانے کے حوالے سے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایوانوں کے اندر بھی جنگ لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے، اور ہم عوامی سطح پر بھی حکومت کے غلط اور ناپسندیدہ نظام اور قوانین کے خلاف یہ لڑائی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ. مفتی شرف الدین صاحب، قاری ساجد محمود صاحب، مولانا عبد الکریم صاحب، جناب محمد اسلم ضیائی صاحب، محمد جناب مفتی احمد شہزاد صاحب، اور بھی کئی علماء ہیں جن کا نام نہیں لے سکا. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر مفتی محمد عبداللہ صاحب، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام اسلام آباد، نور کہ جنہوں نے سارے پروگرام کا انتظام کیا. اس کے علاوہ سینیٹر سراج الحق صاحب نے جو بل جمع کروایا ہے اس کی بھی کاپی، اور امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کروایا ہے. اور میں مولانا ظہور علوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام فرمائیں. دعا کے اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارحمنا فإنك خير الراحمين. یا اللہ کریم محترم یہ سارے علماء کرام سب کے مسائل ملک کو قبول فرما، اور اس مجلس کے نتیجے ہماری تو نصرت و مدد فرما، اور اس نیک مقصد میں کامیاب ہو. سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک. دو مختلف جگہوں پہ کھانا